سلیمان کی معرفت غزل الغزلات کی کتاب میں لکھا گیا، اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا۔ غزل الغزلات کی کتاب جو سلیمان کی معرفت خداوند کی طرف سے ہم تک پہنچی، اس میں دوسرا باب اور 15ویں آیت لکھا ہے، ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے ہوئے جانے پر ہو۔ آئیے کہ فتح اپنے سروں کو خداوند کے لیے جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم گنہگار، نکمے اور گھنونے ہیں۔ تیرا اتنا خادم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا بھی کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں، مجھے، میری کلیسیا اور میرے خاندان کے گناہ معاف فرما۔ اپنا کرم کر کے اس وقت جب ہم تیرے حضور حاضر ہیں کہ تیرا پاک کلام سیکھیں تو روح القدس کی رہنمائی ملے، تیرا اتنا خادم پاکو کی رہنمائی میں تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچائے، اور خداوند جب تیرے لوگ سنیں تو نہ محض ہم سننے اور سنانے والے بلکہ تیرے پاک کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ جو ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے، ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف رکھ۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج کا دن جسے دنیا نے ماں کے دن یعنی مدرس ڈے کے نام سے منسوب کیا ہے، یہ دن یاد کرنے کا اور محبت کے اظہار کا دن بھی۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کی اس دنیا میں نہیں ہیں وہ یقیناً انہیں یاد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بچپن میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بچے کا سب سے پہلا سکول یا اس کی درسگاہ جو ہے وہ اپنا گھر اور اس کی ماں ہو۔ آپ مجھے پوچھیں یا میں آپ کو پوچھوں کہ میری ماں نے مجھے سکھایا کیا، تو کم از کم بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ میری ماں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ماں نے کہا آپ نے یا میں نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے پیچھے ہماری ماں ہمیں سکھا کیا رہی تھی۔ مثال کے طور پر منطق جو ہوتی ہے، لاجک، ہماری ماں نے ہمیں بچپن ہی سے لاجک سکھایا، جسے ہم نے سیکھا نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری ماں کو لاجک آتا ہے یا نہیں آتا، یا یہ کہہ رہی ہے۔ اب وہ کیسے لاجک سکھاتی تھی یا منطق سکھاتی تھی کہ اگر تو جھولے سے گر گیا، چوٹ لگوا لی، تو میں تجھے بازار لے کے نہیں جاؤں۔ آپ کے لیے، میرے لیے جملہ عام تھا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو منطق سکھا رہی ہے کہ جھولے سے نہیں گرنا، اور اگر تو گر گیا تو پھر تو میرے ساتھ بازار نہیں جا سکے. یہ تھا منطق کہ جھولے سے نہیں گرنا. اس نے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا سکھایا ہے. کئی دفعہ انسان پر دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور ماں ہے جو ہمیں گھر ہی میں، بچپن ہی میں ان چیلنجز کا سامنا کرنا سکھاتی. کیسے؟ تو کیا سوچ رہا تھا یا کیا سوچ رہی تھی؟ جب ماں آپ سے مخاطب ہوتی ہے اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے، تو مناسب جواب نہیں دیتے، آپ ماں کی آواز کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو وہ ماں کیا کہتی ہے؟ جب میں تیرے گلا کر رہی کی سوچتا ہے، کی سوچتی ہے بھائی. پھر ماں نے اسی بات میں یہ سکھایا کہ جب میں تجھ سے بات کروں تو مجھے جواب دینا. جی میں ماں دی پتر دھیان نال گل سن کے تے اگوں جواب دیتا ہوں. پھر اس نے اسی بات میں ایک تیسری بات سکھائی کہ آگے سے مجھے جواب نہ دینا، یعنی جو میں بات کہوں میری بات کا غصہ کر کے، جی میں او ماما گھر جاندی ویکھ اگوں کیویں جواب دیندی پئی ہے، یہ دیندا پئی. تو ماں نے یہ سکھایا کہ آگے سے مجھے جواب نہ دینا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان تینوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی کریں. پھر میری ماں نے، یا آپ سب کی والدہ نے، ہمیں امید کرنا سکھایا. کئی دفعہ آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یار امید کر، کچھ سوچ، امید تو دنیا کا ہے. لیکن یہ تو آپ کو بچپن ہی میں ماں نے گھر میں سکھایا تھا، جو آپ کو بھی اس وقت سمجھ نہیں آئی. کیسے امید کرنا سکھایا؟ اینٹیسپیشن جس کو کہتے ہیں، کہ اپنے باپ کا گھر آنے کا انتظار کرو. یعنی یہ امید لگائی کہ تمہارا باپ گھر میں آ رہا، اپنے باپ کا گھر آنے کے لیے انتظار کرو. پھر آپ کے لیے یہ بڑی باتیں عام ہوں گی، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑا علم ہے. ہماری ماں نے ہمیں جینیات، جس کو جینیٹکس کہتے ہیں نا، جو بچے پڑھے جینیٹکس ہوتا ہے، وہ کیسے سکھایا؟ بڑی عام سی بات. ماں کیا کہے گا؟ یہ بالکل اپنے پیو سے گیا. مطلب کیا ہے کہ اس نے آپ کو سکھا دیا، وراثیات جو ہے یا جینیٹک جو ہے وہ سکھا دیا. اپنے باپ پہ گیا یا گئی. پھر میری ماں نے مجھے اسی وقت، چھوٹا سا تھا، آپ بھی چھوٹے سے تھے، آپ کی ماں نے بھی یہی کہا، بالغ ہونا سکھایا کہ کس طرح میچور ہوتے ہیں، بالغ کس طرح ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ تو صحیح طرح روٹی نہ کھاتی نا تو وڈیا نہیں ہونا، جی وڈیا ہونے تو صحیح طرح روٹی کھایا کر. یہ کہتی تھی کہ نہیں ہماری ماں؟ اب وہ سکھا کیا رہی ہے؟ سکھا یہ رہی ہے کہ بڑا کیسے ہونا ہے. اس نے ہمیں بالغ ہونا اس طرح سے سکھایا. پھر ہماری ماں نے بچپن ہی میں ہمیں انصاف کرنا سکھایا. جسٹس. کیسے؟ یہ میری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کی ماں نے کیا سکھایا تھا. ماں کیا کہتی ہے؟ ایک دن تیرے بھی بچے ہوں گے نا، تو مینوں پتا ہے کہ وہ بھی تیرے وغیرہ ہی ہوں گے، تب تجھے پتا چلے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے انصاف کیسے ماں نے سکھایا. آپ نے توجہ دی یا نہیں دی وہ ایک الگ بات ہے. اور پھر ماں اس امید کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ خدا کرے کہ چھیتی ویلا آوے کہ تینوں بھی لو لگے کہ تم کی سلوک کیتا ماں. بہرحال مختصر یہ کہ ہر گھر میں ماں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہر گھر میں ماں کی یادیں کسی نہ کسی طرح سے ایک جیسی ضرور ہوتی. بہت سے ایسے ہوں گے آپ میں سے جن کی مائیں آج دنیا میں نہیں ہیں، جیسے میری نہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب جب یہ زندگی کا مرحلہ گزر جاتا ہے، ہمارا بچپن گزر جاتا ہے،
پھر ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے، کام کاج کے لیے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر اور دنیا کیا ہے. گھر میں ہمیں پیار ملتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دنیا اتنی مہربان نہیں ہے. دنیا ہمیشہ ہمیں پرکھتی ہے، ہمارا درجہ مقرر کرتی ہے. یہ غریب ہے، امیر ہے، پڑھیا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کی کامیاب ہے یا ناکام ہے، وہ ہمیں ہمارے درجے پھر بناتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے آج اس دور میں ہمارے گھر وہ نہیں رہے جو کبھی ہوتے تھے. چاہیے یہ کہ آج اس مدرس ڈے کے موقع پر، ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر، ہم اپنے گھر کی دیواروں کے اندر جھانکیں، دیکھیں کہ ہمارے خاندانی تعلقات جو ہیں ان میں کیا ہو رہا. میں اپنا جائزہ لوں تو مجھے سارا پتہ کہ کیا ہو رہا. آپ اپنا جائزہ لیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا. ایک دوسرے کے ساتھ بول چال نہیں ہے، ماں باپ کی، بچوں کی. کبھی ہم نے دیانتداری سے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہو کیا رہا. میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے ایک آیت پڑھی، غزل الغزلات کی کتاب 2 باب اور 15ویں آیت. ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں. کبھی خدا نے زندگی دی تو اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ بھی دیکھیں گے، لیکن آج میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لومڑیاں پکڑو، یہ پاکستان خراب کرو، کیونکہ ہماری طاقتوں میں پھول لگے. اب جب پھر میں نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی ہے تو آپ میں سے شاید بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ماں کے دن سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی. حقیقت یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیمان جو دنیا کا دانا ترین شخص تھا اور آج تک اس جیسا عقل مند دانا شخص کوئی نہیں ہو، کیونکہ اسے جو دانائی اور حکمت بخشی گئی تھی وہ خدا کے خاص فضل سے اسپیشل بخشی گئی. اب سلیمان اس آیت میں کہہ کیا رہا کہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی کی بڑی بڑی اور اہم باتوں کو برباد کر دیتی ہیں. یہ سلیمان کہہ رہا. اور آپ اور میں اگر اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو یقیناً یہی کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان دراڑوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں تباہی کا راستہ بنا دیتی ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے گھر برباد ہو جاتے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. آپ کے بھی نانی نانا دادی دادا ہوں گے، وہ اپنے بچپن کی جب باتیں بتاتے تھے تو آج کے دور سے وہ باتیں بالکل الگ ہوتی تھی. شاید آپ کو کبھی موقع ملا ہو کہ آپ کی نانی یا دادا بتائے گا کہ ہماری شادی آپس میں اس طرح سے ہوئی، کس طرح سے ہم نے اچھے برے حالات میں یہ وقت گزارا، بچے کس طرح پالے، کس طرح ہم نے دونوں نے مل کر یہ سارے حالات برداشت کیے، جو کچھ بھی ہم پر گزرا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک اس خاندان میں زندگی کے کسی حصے میں لومڑی بچے رینگنا شروع ہو گئے، یہ لومڑی بچے داخل ہو گئے سمجھ لیجیے، جس سے
گھر برباد ہو۔ اب آپ کیا کہتے ہیں ان لومڑی بچوں کو؟ آپ اس بات پر دھیان نہیں دیں گے جو کلام کہہ رہا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ چنگا بڑا ساڈا ہسدا وسدا گھر سی، پتہ نہیں کدی نظر لگ گئی ہے، لوکاں دی نظر کھا ہی گئی ہے ساڈے گھر نوں، ساڈے گھر دیاں خوشیاں ختم ہی ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں۔ دراصل اس گھرانے کو وہ لومڑی بچے جو اس پاکستان جہاں کہا گیا ہے، میں کہوں گا یہ خاندان ہے، اس پاکستان میں خاندان میں وہ لومڑیاں اور لومڑیوں کے بچے داخل ہو کر اس گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو خاندان ہمارے نانی نانا یا دادا دادی کے تھے وہ آج نظر نہیں آتے۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی تو وجہ ہوئی ہے نا کہ وہ محبت، وہ برداشت، وہ ماحول نہیں رہا۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ ماحول اس لیے نہیں رہا کہ ہمارے خاندانوں میں لومڑی بچے داخل ہو گئے۔ ہمیں ان لومڑی بچوں کی پہچان کرنی ہے جو ہمارے خاندان، ہمارے پاکستان کو نہ صرف خراب کر رہے ہیں بلکہ برباد کر رہے ہیں۔ آج میرا دل کہتا تھا کہ میں تشبیہ کے لحاظ سے ان سارے لومڑی بچوں کا ذکر کروں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا، کئی گھنٹے پورا دن بھی لگ سکتا۔ چند ایک کا صرف ذکر کروں۔ مثال کے طور پر کلام مقدس میں غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو جسم کے کام، 5واں باب 19ویں سے 21ویں آیت تک اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلے گا یہ جسم کے کام جو ہیں یہ کیا، 19ویں اور سے 21ویں آیت تک لکھے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی موت۔ یہ بھی وہ لومڑی بچے ہیں جنہوں نے ہمارے خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر اگر آپ اسی طرح تیموتھیوس کے دوسرے خط میں جائیں، 3 باب کی پہلی 5 آیات میں، تو وہاں سنیے کیا لکھا ہے۔ تیموتھیوس کا دوسرا خط 3 باب اور پہلی 5 آیات پڑھ دیتا۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، یہ ہمارے خاندانوں میں، کلیسیا میں، قوم میں خود غرضی کا لومڑی بچہ داخل ہو گیا ہے جو ہمارے خاندانوں، کلیسیا اور قوموں کو برباد کر رہا۔ پھر زردوشت، روپے پیسے کی دوستی، یہ ایک لومڑی بچہ ہے جس نے ہمارے گھر، کلیسیاں برباد کر دی۔ شیخی باز، ہماری زندگیوں میں شیخی آ گئی۔ مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ، تہمت لگانے والے، بے ضابط، تن مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ عزیز رکھنا۔ پھر دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں۔ یہ سارے وہ لومڑی بچے ہیں جو ہماری زندگی اور ہمارے خاندانوں، ہماری کلیسیوں میں آ گئے۔ دغا بازی، ڈھیٹ ہونا، برداشت نہ ہونا، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل ہونا، تہمت لگانا، بے ضابط ہے ہی نہیں، برداشت ہی کوئی نہیں ہے۔ بہن بھائیوں میں کوئی برداشت نہیں ہے، خاندانوں میں کوئی برداشت نہیں ہے، کلیسیاؤں میں کوئی برداشت نہیں ہے۔ تو یہ وہ سارے ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، یہ وہ سارے لومڑی بچے ہیں جو ہماری کلیسیاں اور ہمارے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔
لیکن کچھ کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، ان سب کا ذکر تو نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ چند ایک کا ذکر بڑا مختصر طور سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے جو آج جس لومڑی بچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کو، جو خاندان کو برباد کرتا ہے، جو ہمارے خاندانوں میں لومڑی بچہ داخل ہو گیا ہے، وہ ہے بدتمیزی۔ ہمارے لوگ خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی طور پر بدتمیز ہو گئے، اور یہ وہ لومڑی بچہ ہے جس نے دیگر بری چیزوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ جب بدتمیزی گھر میں آ گئی، جب یہ پاکستان میں بدتمیزی کا لومڑی بچہ داخل ہوا، تو اس نے اور برائیوں کے لیے بھی راستے کھول دیے۔ پھر دوسرا لومڑی بچہ وہ ہے بے فکری، لاپرواہی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کس قدر بے حس اور بے فکر یا لاپرواہ ہو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے اگر ہم لاپرواہ نہ ہوں تو مدرس ڈے منانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو مجھے بتائیے۔ اسی لیے ہمیں مدرس ڈے منانا پڑتا ہے، ماؤں کا دن منانا پڑتا ہے کہ ہم لاپرواہ ہو گئے، تاکہ ہم اپنی یادیں تازہ کر سکیں۔ ورنہ تو اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باعث اپنی ماؤں کو ہم بھول ہی جائیں۔ اگر ایسے دن بھی نہ آئیں تو شاید بہت سے اپنی ماں کا کبھی ذکر بھی نہ کریں۔ ہم اکثر اپنے خاندان کے دیگر افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے حس ہو گئے۔ احساس کوئی نہیں ہے ہمیں اپنے خاندان کے دیگر افراد، سوچتے ہی نہیں ہے ان کے بارے میں۔ تیسرا لومڑی بچہ ہے مصروفیات۔ آپ کے پاس، میرے پاس ایک بہانہ ہے، جی میں بہت مصروف رہتا ہوں، بچوں کی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی دیانتداری سے اپنا جائزہ لیں تو یہ ہماری خود بنائی ہوئی مصروفیات۔ یہ بھی ایک لومڑی بچہ ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا۔ بیشتر مرتبہ ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی ماں کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور آج کل بیٹیاں، بیٹے، خاص طور سے نوجوان جو ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کام کاج کو، ایک ہمارے پاس بہانہ یہ ہم عبادت پہ جا رہے ہیں، امی ہانڈی رکھ لیں، ذرا ہانڈی کا دھیان رکھیں، آٹا منگو لیا، روٹیاں اپنی پکا لیں، میں عبادتیں چلی ہیں، یا میں فلاں کام جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس اپنی مصروفیات ہم نے ایسی بنا لی ہے کہ ہمیں اپنی والدہ کا کبھی خیال ہی نہیں ہے کہ اسے بھی وقت دینا۔ اور خاص طور سے کوئی کہے جی سانو کہہ رہا میرا اپنا بیٹا بھی ادھر بیٹھا، خاص طور سے بیٹوں کے پاس شادی کے بعد ان کے پاس ماں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہی تو وجہ ہے نا۔ اور یہ لومڑی بچہ جو مصروفیت کا لومڑی بچہ ہے، یہ ہمارے خاندانوں میں دراصل بہت بربادی کر رہا ہے۔ جب کسی کے دل میں محبت ہو نا تو وقت نکل ہی آتا، اگر نہ محبت ہو، نہ چاہیں تو پھر ہمارے پاس مصروفیت کے سینکڑوں بہانے ہوتے ہیں۔ چوتھا لومڑی بچہ جس کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ناسپاسی، یہ شکر گزاری نہ کرنا۔ باہر ہمارا کوئی چھوٹا سا کام کر دے، 10 مرتبہ اس کے شکر گزار ہو گئے آپ۔ اپنے خاندان کے افراد کی ضروریات کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور ہمارے گھروں میں شکریہ کا لفظ جو ہے یا تھینک یو کہنا جو ہے وہ شاید ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو کرتے ہیں، لیکن آگے میں بات بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔
آپ کی ماں سارا دن سارے کام گھرانے کے کر کے آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے. آپ کھانے پہ بیٹھتے ہو، 10 نخرے کرتے ہو، 10 باتیں اس کو سناتے ہو. نمک کٹے، مرچ زیادہ ہے، کی پکا دیتا ہے، میں تو نہیں سی کھانا. کبھی بیٹھ کے اس کا شکریہ بھی ادا کرو. بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ کہ کتنے بچے ہیں جو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں آ کے، امی تیری بہت مہربانی، تو اپنی ساری مصروفیات کو چھڈ کے بھی، یا انہوں نے باوجود تو میرے واسطے اتنا اچھا کھانا پکا. کمانا ٹگا نہیں تے ماں نو نخرے ہزار دے بکھانے، میں تو نہیں یہ کھانا، تو یہ روز ہی پکا دینی، لیا کے دے دیا کرو جو کھانا. جب یہ وہ لومڑی بچے ہیں جو ہمارے خاندانوں اور کلیسیوں کو برباد کر رہے ہیں. ہے کیوں پکائے، اور کیوں نہیں پکایا؟ کدھر گئی شکر گزاری؟ جو اس نے پکایا اس کی تو شکر گزاری کر کے پہلے دیکھو. امی دی کو ڈیوٹی لگی ہے خدا لو کہ تو گھر کی صفائی کرنی ہے، یہ آپ کا گھر صاف کرتی ہے. آپ کے دوست آتے ہیں، آپ کے لیے ماں صدقے واری جاتی ہے، سارا دن مر کے آپ کے لیے گھر صاف کرتی ہے. دوست آپ کے آئے ہیں، پھر اس کو باتیں سناتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. کبھی شکریہ کیا؟ ماں تو میرے کپڑے استری نہیں کیتے چنگے، تو میرے کپڑے نہیں صحیح طرح دھوتے. کتنا شکریہ کرتے ہو یہ تو بتاؤ مجھے. کاش ہم اپنے گھروں میں ان لومڑی بچوں کو جو ہمارا پاکستان برباد کر رہے ہیں ان کو سمجھنا سیکھیں اور ان کو گھروں میں برباد کرنا سیکھیں. ورنہ یہ جس طرح ہمارے خاندان برباد کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے خاندان برباد ہوتے رہے. سال بعد ایک سوٹ لے دیتا، سال بعد ایک باری ماں نو جفا پا لیا امی تے لو یو کہہ دیتا. کمال ہوگی تھوڑی، اس کام کے لیے رہ گئی. اگر ہر روز اس کو شکریہ کر دو، اسے نہ سوٹوں کی ضرورت ہے نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں شکریہ کا لفظ جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں ایک دوسرے کا شکریہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. غیروں کو ہم بڑا شکریہ کرتے ہیں، اپنی ماں کو نہیں کہیں گے، بہن بھائیوں کو نہیں کہیں گے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اپنے گھروں میں خاص طور سے آج ماں کے دن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اپنی ماں کے لیے خاص طور سے شکریہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس لومڑی بچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پریشان کرنا یا برداشت کی کمی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اور خاص طور پر ماں کو پریشان کرتے ہیں. پیو نو اس واسطے نہیں کرتے وہ چتر لا لینا، وہ کوئی کو گالا سنا دے پھر تھوڑا منہ چپ ہو جاتا. ماں جو ہے اس کی نرمی کا، اس کی شفقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بات بات پر اس کو پریشان کرنا برداشت کی کمی. بلکہ بعض نے تو شاید اپنی ماں کو پریشان کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. انہیں اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک اپنی ماں کو پریشان نہ کریں. ماں نے آپ کی پسند کی سبزی نہیں بنائی تب اس کے لیے پریشان، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے کپڑے نہیں دھوئے، استری نہیں کیے تب آپ کے لیے، اس کے لیے بیچاری کے لیے پریشان. اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے لیے. آپ کو کوئی اور کام ہے کہ اپنی ماں کو پریشان کرنے کے علاوہ بھی کچھ کر لیں؟ اور جب تک ہماری ماں، ہماری اپنی مرضی، جو ہمارے اندر لومڑی بچہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے اندر لومڑی بچہ جنم لے چکا ہوتا ہے، جب تک وہ خواہش پوری نہ ہو جائے ہم اپنی ماں کو پریشان کرنا نہیں چھوڑیں. اور خاص طور سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنی شادی کے سلسلے میں، پسند کی شادی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو لومڑی بچہ ہمارے گھروں میں، کلیسیاؤں میں
ہماری بربادی اتار رہا ہے وہ ہے تنقید کرنا۔ تنقید کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ تنقید کرنا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میرے ایک بات کان کھول کے سن لیجیے، تنقید اور تضحیک یعنی توہین، بےزتی جس کو کہتے ہو، تنقید اور بےزتی دونوں سگی بہنیں ہیں۔ جہاں تنقید ہوگی وہاں بےزتی بھی ہوگی، جہاں بےزتی ہوگی وہاں تنقید بھی۔ یہ دونوں کسی نہ کسی بھی گھر میں ہوں تو اکٹھی داخل ہوتی ہے۔ ایک اور لومڑی بچہ جو آپ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے گھروں میں روحانی زندگی پر زور نہ دینا۔ کام کاج پہ زور ہے، بچوں کے ٹیوشن پہ، بچوں کی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے گھروں میں روحانی زندگی پر زور نہیں دیتے۔ اسی لیے بہت سے خاندانوں میں خدا کی واضح شناخت ہی نہیں ہے۔ کبھی ماں باپ نے دعا نہیں کی تو بچے کہاں سے سیکھیں؟ کبھی ہم نے سوچا، آج سوچیے کہ اپنے خاندان میں بیٹھ کر خاندانی طور پر خدا اور اس کے کلام کے بارے بات کیے ہوئے ہمیں کتنا وقت گزر گیا؟ ہمیں خاندانی طور پر دعا کیے ہوئے کتنا وقت گزر گیا؟ شاید بھی ماں اٹھتی ہوگی صبح، وہ بھی بائبل پکڑ کے پڑھتی ہوگی، دعا بھی کرتی ہوگی، باپ اٹھتا ہوگا۔ میں بات خاندانی طور سے کر رہا ہوں۔ مرد حضرات، میں بھی مرد ہوں، مرد حضرات سے درخواست ہے کہ مدرس ڈے کا جو سب سے اعلیٰ تحفہ ہے، آپ مدرس ڈے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ بچوں کے لیے ماں ہے، وہ آپ کے بھی تو بچوں کی ماں ہے نا۔ تو مرد حضرات کے لیے ان سے گزارش ہے کہ مدرس ڈے کا سب سے جو اعلیٰ تحفہ آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے روحانی لیڈر بھی بنے۔ ویسے تو آپ لیڈر ہیں، خدا نے آپ کو اپنے خاندان کا سربراہ بنایا، لیکن روحانی لیڈر بھی بنے، کیونکہ خدا کی طرف سے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، گھر کا لیڈر ہونے کی، گھر کا سربراہ ہونے کی۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت کہ جو ذمہ داری ہمیں خدا نے دی ہے مرد کو گرانے کا، سربراہ ہونے کی، جو خدا نے ذمہ داری دی ہے وہ پوری کریں یا نہ کریں۔ جڑی ابلیس نے ذمہ داری دیتی ہے وہ بڑی دیانتداری نہ پوری کر دیں۔ ابلیس نے کی ذمہ داری دی تھی؟ گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، مارنا کٹنا، آخر کچھ نہیں، بس چل نکل گیا کر، میں تم رکھنا ہی نہیں۔ یہ وہ سب لومڑی بچے ہیں جو ہمارے خاندانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہمیں ان لومڑی بچوں پر قابو پانا۔ چلیے، بدتمیزی پر، ناشکر گزاری پر کیسے قابو پایا جا سکتا؟ بہت زیادہ طریقہ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، زور نہیں لگتا، صرف اپنے خاندان میں شائستگی اختیار کریں۔ پلیز کہنا شروع ہو جائے، مہربانی کہنا شروع ہو جائے، شکریہ کہنا شروع ہو جائے، تو بدتمیزی اور ناشکر گزاری کا لومڑی بچہ اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ بے فکری اور لاپرواہی پر کیسے قابو پائیں؟ دوسروں کی فکر کرنا شروع کر لیں، دوسروں کی فکر کرنا سیکھیں، اور نہ صرف کسی خاص دن پر جیسے آج ماؤں کا عالمی دن ہے، بلکہ ہر روز دوسروں کی فکر کرنا سیکھیں، تو یہ لومڑی بچہ بھی اپنے آپ قابو میں آ جائے گا، بے فکری اور لاپرواہی۔ پھر برداشت کرنے کی کمی، تنقید یا عیب جوئی، اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ قرآن مقدس میں لکھا ہے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 4 باب 31ویں اور 32ویں آیت میں، چوتھا باب 31ویں اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی، یہ ہے برداشت، تنقید اور عیب جوئی پر قابو کیسے پایا جائے۔ قرآن مقدس بتا رہا ہے
ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ہر ایک اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف۔ یہ لومڑی بچہ اس طرح مر سکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ اس کے بعد عبرانیوں کے خط کے 30 باب میں 13ویں آیت میں اسی سلسلے میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 30 باب اور 13ویں آیت لکھا ہے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، اگلا حصہ غور سے سنیے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنا سیکھ جائیں، اب آپ کے نزدیک نصیحت کا مطلب ہی ہو ان وار ویلے سمجھاندے رہو، کوستے رہو، یہ نصیحت آپ کے نزدیک۔ اگرچہ ہماری اردو زبان میں اس کے لیے نصیحت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھے انکریج ون اینڈ ادر ڈیلی، ہر روز ایک دوسرے کی کیا کرو، حوصلہ افزائی کرو۔ وہ ہم کرتے نہیں، یہ کبھی نہیں ہم نے کہا چل پتر یا چل پر تینوں کام مل ہی جائے گا نا، کہہ دینا کدی تو مل ہی جائے گا نا، چل فلانا کام کدی ہو ہی جائے گا نا، الٹا ہم تنقید کرتے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ ہر روز ایک دوسرے کو کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر تھیسلونیکے کی کلیسیا کے نام جب پولس رسول نے پہلا خط لکھا تو 5 باب کی 13ویں آیت میں ہمیں اس طرح ملتا ہے، لکھا ہے، اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاؤ۔ اگر ہمارے خاندانوں میں کلیسیاؤں میں یہ بات آ جائے تو یہ لومڑی بچہ بھی اپنے آپ ہی ختم ہو۔ پاکستان خراب نہیں ہو، گھر خراب نہیں ہو، کلیسیاں خراب نہیں ہو۔ اب مصروفیت پر کیسے قابو پایا؟ بڑا مصروف زمانہ ہے، بڑی مصروف زندگی ہے، روزی روٹی بھی کمانی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی فکر کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم کسی نہ کسی طرح وقت نکال کے ایک دوسرے کے لیے وقت نکال لیں گے۔ بات صرف فکر کیا کہ کسی کا فکر کریں۔ آپ کہیں گے جی کس طرح فکر کریے؟ کچھ پیسے نہیں لگتے آپ کے، کوئی جان بھی نہیں لگتی۔ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے تو 10 منٹ بند کر کے ماں باپ نہیں گل کر لو، یا اپنے بہن بھائیوں سے بات کر لو۔ چلو جی آپ کہیں گے جی بہت کرائی نہیں ڈرامے ویکھے جاندے، نہیں فلمیں ویکھے جاندے، نہیں ٹی وی چلی۔ اے سیاپے جو کا جڑا موبائل سانو پی گیا ہے، خاص طور پر سمارٹ فون جڑا یہ لومڑی بچہ جو ہے اس نے بھی ہمارے گھر برباد کر دیے۔ بیٹھے ہم 10 لوگ بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوں، گل بات اتنے کتنے کرنی ہے، صلاح کسی نے کی کرنی ہے؟ یہ بھی ایک لومڑی بچہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل پرے رکھ دیں، دوسروں سے باتیں کریں، ٹیلی ویژن بند کریں، باتیں کریں، تو آپ مصروفیت پر آپ آرام سے قابو پا سکتے ہیں۔ میں جب یہ پیغام تیار کر رہا تھا تو میں نے اس کے سلسلے میں کہانی پڑھی، تو وہ کہانی والا بندہ بتاتا کہ قید میں جیل میں 5 قیدی تھے، ان کے ہتھے ایک رسالہ آ گیا، رسالہ پڑھ رہے۔ پہلے نے کہا کہ یار کاش یہ جو رسالے میں گھر بنا ہوا ہے نا مشہوری کے لیے، کاش میری ماں کے پاس ایسا گھر ہوتا تو وہ سکون سے رہتا۔ دوسرے نے ورقہ آگے کیا، وہاں خوبصورت گاڑی کی تصویر تھی۔ دوسرا کہتا ہے کاش میری ماں کے پاس ایسی گاڑی ہوتی تو چلو مجھے کبھی ملنے ہی آ جاتی۔ آخر ایک کوس کے پاس ہے، اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لفظ منہ سے نہیں نکلی، آواز لرز رہی ہے، تو اس نے کہا کاش میری ماں کے پاس ایک اچھا بیٹا۔
آپ سمجھے کیا کہیں کہ میری ماں کو جیل کا دکھ تو نہ برداشت کرنا پڑتا، کاش میری ماں کے پاس ایک اچھا بیٹا ہوتا۔ جب آپ ماں کو دکھ دیتے ہو، کس طرح سے دیتے ہو یہ ایک الگ بات، کبھی اس کا دل بھی کھول کے دیکھو۔ جب آپ اپنا آپ خداوند کے سپرد کریں، اپنا دل خداوند کو دے دیں، اپنے خاندانوں میں روحانی باتوں پر زور دیں، تو آپ کے لیے ماں کا دن ایک ایسا دن بن جائے گا جو آج تک نہیں۔ آئیے آج اپنے گھر خداوند کے لیے وقف کریں، وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے آج سے ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ سول وار کی بات ہے، سول وار کے دوران ایک پادری صاحب ایک سپاہی کے قریب گئے تو وہ مرنے کے قریب تھا۔ بھائی صاحب نے سپاہی سے پوچھا، پیارے بھائی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا؟ اس سپاہی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میرا ایک شکریہ پہنچا دیں گے آپ؟ اس نے کہا جی کس کو شکریہ پہنچانا؟ تو اس سپاہی نے کہا میری ماں کو میرا شکریہ جا کے پہنچا دینا، کیونکہ اگر میں آج مسیحی ہوں تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں آج انجینئر بن گیا ہوں، ڈاکٹر بن گیا ہوں، میرے پاس یہ گھر ہے، گاڑی ہے، تو یہ میری ماں کی وجہ سے ہے یا والدین کی وجہ سے ہے؟ اس سپاہی کے الفاظ بھی کبھی یاد رکھیں کہ اگر آج میں مسیحی ہوں تو میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خداوند کے کلام کی تعلیم۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج بہت سے لوگ ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب جنہوں نے آج تک اپنی زندگی خداوند کے سپرد نہیں کی، وہ سب گھرانے جنہوں نے اپنا آپ خداوند کو نہیں دیا اور یسوع مسیح کی نجات دینے والی قدرت کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کیا، آج موقع خداوند یسوع مسیح کو آپ کے گھرانے اور آپ کے پیاروں کی فکر، اسے مسیحی باپ یا ماں اور مسیحی نوجوان کے بارے میں فکر، بیٹے ہوں یا بیٹے ہوں، آپ کو نئے سرے سے ڈھالنا چاہتا ہے، آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو ایک ایسا شخص بنانا چاہتا ہے جو صرف وہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ نیا مخلوق بنانا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میری آواز سن کوئی ایسا ہے جس نے آج تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو اس کے لیے آج موقع ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اپنی زندگی میں اسے اپنا خداوند قبول کرے، آج سے وہ زندگی بسر کرے جس کے دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند تمام ماں کو برکت دے کہ وہ اپنے گھرانوں میں اپنی اولاد کو خداوند کے پاک کلام کے مطابق تعلیم دے، اور اولاد کو خداوند برکت دے کہ وہ اپنی ماں کی عزت کرنا چاہے اور اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو دعا مانگے۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحم گار، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں، تیرے پاک کلام، تیرے فضل، تیرے پیار کے، یہ پاک کلام جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا، جس میں تو نے اپنے بھید رکھے خدا کہ تو ہمیں کیا سکھانا چاہتا، بخش دے کہ جو کچھ ہم نے تیرے پاک کلام میں سے سیکھا اس پر عمل کرنے والے۔ رحیم باپ، آج ماں کے عالمی دن کے موقع پر ان سب بیٹیوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، تیرے حضور لاتے ہیں، اپنا دست شفقت بڑھا ان ساری بیٹیوں پر جن کی اولاد نہیں، تاکہ وہ بھی ماں بننے کے لطف کو جان سکے اور تیری طرف سے انہیں بڑھے۔ بخش خداوند کہ ہم احساس کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، وہ تمام لومڑی بچے جو ہمارے پاکستانوں کو، گھرانوں کو، کلیسیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہم انہیں پکڑنا سیکھیں، قابو میں کرنا سیکھیں۔
عبادت کے باقی حصے میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے نام